چین نے جنگی آلات کی تیاری میں استعمال ہونے والی نایاب دھاتوں کی برآمد پر پابندی لگا دی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بینسٹ نے رد عمل میں کہا کہ چین عالمی تجارت کا توازن خراب کرنا چاہتا ہے۔ ٹیکنالوجی میں استعمال ہونے والی نایاب دھاتوں کی برآمد پر پابندی بلا جواز ہے۔ عالمی معیشت کو نقصان پہنچا تو چین بھی اس سے نہیں بچ پائے گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ F-35 طیاروں کی تیاری میں نایاب مقناطیس استعمال کرتا ہے۔ ٹوما ہاک میزائل اور سمارٹ بم کی تیاری میں بھی نایاب دھاتیں استعمال کی جاتی ہیں۔ امریکہ اور وینزویلا کے درمیان کشیدگی بڑھنے کا خدشہ۔ امریکہ نے وینزویلا کے پانیوں میں منشیات سمگل کرنے والی کشتی پر حملہ کر کے 6 افراد کو ہلاک کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں نشانہ بنائی گئی کشتی منشیات فروش دہشت گرد تنظیم سے منسلک تھی اور اس کا رخ امریکہ کی جانب تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ منشیات سمگل کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ امریکہ نے 2 ماہ میں متعدد بار بین الاقوامی پانیوں میں وینزویلا کی کشتیوں پر حملہ کیا، جس پر جنوبی امریکی ملک نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خط بھیجا اور خطے میں امریکی اشتعال انگیزی فوجی سرگرمیوں پر ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا۔ روس یوکرین جنگ جاری۔ دونوں ممالک کی افواج میں فرنٹ لائن کے 149 مقامات پر جھڑپیں۔ روس کا خارکیف اور ڈونیٹسک ریجن میں مزید 2 علاقوں پر قبضے کا دعویٰ۔ روسی فوج نے کیو سمیت دیگر شہروں پر حملے کیے۔ خارکیف میں روسی بمباری سے 30,000 افراد کو بجلی منقطع۔ یوکرین نے روسی فوج کے ٹینک، آرٹلری سسٹم، راکٹ لانچرز اور ڈرونز کے ٹھکانوں پر حملے کیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں پیوٹن سے اچھا تعلق ہے، لیکن انہوں نے مایوس کیا۔ لگتا ہے وہ جنگ بندی نہیں چاہتے۔ اگر ایسا ہوا تو پیوٹن کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی امریکی صدر سے 17 اکتوبر کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس نے 20 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کر دیا۔ اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے میں تقریباً 2000 فلسطینی قیدی اسرائیلی جیلوں سے رہا ہو چکے ہیں۔ فلسطینی قیدیوں کے غزہ پہنچنے پر جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ لواحقین اپنے پیاروں کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئے۔ لوگوں کو اپنے جذبات پر قابو نہ رہا، ایک دوسرے کو گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر روتے دکھائی دیے۔ بچے اپنے والدین سے گلے مل کر خوشی اور شکرانے کے آنسو بہاتے رہے۔ غزہ سمیت پورے فلسطین میں جشن کا سماں ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ امن معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری۔ صہیونی فوج نے مختلف علاقوں میں فائرنگ کر کے 9 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہداء کی مجموعی تعداد 67,913 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے خبردار کیا کہ فلسطینی ان علاقوں سے دور رہیں جو اب بھی اسرائیلی قبضے میں ہیں۔ جنگ بندی معاہدے کا حصہ ہونے کے باوجود رفح کراسنگ تاحال نہیں کھولی جا سکتی۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ اور دیگر اداروں سے مطالبہ کیا کہ غزہ میں داخل ہونے والے 600 امدادی ٹرکوں کی تعداد کم کر کے 300 تک محدود کی جائے۔ حماس نے مزید 4 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیلی حکام کے حوالے کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں اگر حماس نے ہتھیار نہ ڈالے تو اسے زبردستی غیر مسلح کر دیا جائے گا۔ اسرائیلی فوج کا لبنان پر بھی فضائی حملہ، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ بچوں کے حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی تیسری کمیٹی کا اجلاس پاکستان، غزہ اور مقبوضہ کشمیر کے مسئلوں بچوں کی آواز بن گیا۔ فرسٹ سیکرٹری ذوالفقار علی نے اپنے خطاب میں کہا کہ غزہ میں اسرائیلی نسل کشی سے ہزاروں بچوں نے اپنی جانیں گنوائیں۔ بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں بچوں پر سنگین مظالم ڈھا رہی ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں جاری مسلح تنازعات اور دہشت گردی کے باعث بچے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا طبقہ ہیں۔ مئی 2025 میں بھارتی جوہریت سے 54 بے گناہ شہری شہید ہوئے، جن میں 15 بچے بھی شامل ہیں۔ ذوالفقار علی نے کہا کہ پاکستان بچوں کے حقوق سے متعلق کنونشن پر دستخط کرنے والے ابتدائی ممالک میں شامل ہے اور بچوں پر وحشیانہ حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ لیبیا برادر اسلامی ملک ہے۔ پاکستان لیبیا میں امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں لیبیا کی موجودہ صورتحال سے متعلق اجلاس سے نائب پاکستانی مندوب عثمان جدون کا خطاب۔ کہا لیبیا کی قیادت میں سیاسی عمل میں ہی پائیدار امن کا واحد راستہ ہے۔ لیبیا کے امن و ترقی کے لیے اقوام متحدہ کے ساتھ اپنا تعمیری کردار جاری رکھیں گے۔ پاکستانی مندوب نے لیبیا میں بلدیاتی انتخابات، جنگ بندی اور معاشی استحکام کی کوششوں کو سراہتے ہوئے منجمد اثاثوں کے تحفظ پر زور دیا۔